صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ دروس میں یؤمنون بالغیب یؤمنون ایمان کے متعلق بات ہوئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صوفیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ ایمان کی ایک صفت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ صفت ایمان کی یہ زبان دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شریعت کا تقاضا ہے وہ طبیعت کا تقاضا بن جائے، یعنی جو شریعت کی چاہت ہے وہ طبیعت ویسی بن جائے، اسی یعنی جو اللہ کی چاہت ہے طبیعت وہی چاہے، تقاضا ہی وہ کرے۔ جو اللہ کے پاک پیغمبر کا طریقہ ہے طبیعت اسی طریقے پہ ڈھل جائے، تو یہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس وقت تک شریعت کے جب تک اپنے آپ کو، اپنی چاہت کو، اپنے تقاضے کو شریعت پہ قربان نہیں کر دیتا، یعنی اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق نہیں بنا لیتا، اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ یہ تفسیر ماجدی حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ غیب لغت میں شہود کی ضد ہے۔ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر سے چھپی ہو یا مشاہدہ اور تجربہ سے باہر ہو۔ شرع میں غیب اس کہتے ہیں ایسی چیزوں کا ماننا جن کا علم سوائے انبیاء علیہ السلام سے کوئی کسی سے ہمیں حاصل نہ ہو سکتا ہو، یا انبیاء علیہ السلام سے ہمیں حاصل ہوا ہو، یعنی مشاہدات یا تجربات سے حاصل نہ ہوا ہو۔ انبیاء علیہ السلام سے جن چیزوں کا علم ہوا ہو تو وہ جو ہمارے حواس اور مشاہدے میں نہ ہو ان کو غیب کہتے ہیں۔ اور ہر انسان کا غیب مختلف ہوتا ہے، اور کسی کا زیادہ کسی کا کم ہوتا ہے۔ جیسے مریض، اب اس کی بیماری کیا ہے، علامت کیا ہے، بیماری کس مقام تک پہنچ گئی ہے، اس کا علم صرف ڈاکٹر کو یا حکیم کو ہے، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو وہ چیز ڈاکٹر کے مشاہدے میں ہے، حکیم کے مشاہدے میں ہے، دوسروں کے لیے غیب ہے۔ اسی طرح ہر فن کا جو ماہر ہے وہ اپنے فن میں جن چیزوں کو جانتا ہے دوسرا ان چیزوں کو عام آدمی نہیں جانتا، تو وہ اس کے لیے ان چیزوں کا علم ہے مشاہدے اور تجربے سے، اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے، دوسروں کے لیے غیب ہے۔ تو بعض چیزیں بعض لوگوں کو ان کا علم ہے، وہ ان کے لیے غیب نہیں ہے، جن کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں ہے ان کے لیے وہ غیب ہے۔ اسی طرح حضرت صوفی سواتی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیب ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ادراک، حواس ظاہرہ و باطنہ، عقل و فہم اور خیال و دسترس سے باہر ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، فرشتے، برزخ اور آخرت کا دن، اس میں آخرت کے تمام معاملات شامل ہیں۔ اسی طرح تفسیر بغوی والوں نے لکھا ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے محسوس نہ ہو یا آنکھ سے اوجھل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ غیب کیا ہے، تو یہاں غیب سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، جیسے فرشتے ہے، پل صراط ہے، میزان اور قبر، اور یہ تمام معاملات جن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے وہ غیب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیب سے آخرت مراد ہے۔ زر بن حبیش اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہی مراد ہے۔ ابن کیسان فرماتے ہیں تقدیر مراد ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن یزید فرماتے ہیں کہ ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کے فضائل بیان کیے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے ساتھ جہاد کیا،
لیکن فرمایا سب سے افضل ایمان ان کا نہیں ہے، افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو بن دیکھے ایمان لائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا ہم سے بہتر بھی کسی کا ایمان ہے؟ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت حاصل کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم انہم نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، ہاں وہ ایسی قوم جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لے کے آئی، اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا